سورہ طلاق مدنی ہے اور یہ 12 آیات اور 2 رکوع ہے. ان دونوں صورتوں کے اندر احکام فرعیہ ہے. اس میں طلاق کے ہیں اور تحریم میں حرمت و علت کے ہیں. گویا اس میں معاملات ہے اور اس میں معقولات اور مشروبات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں نزول میں 99 ہے، ترتیب میں 65 ہے. یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دے چکے عورتوں کو، یعنی جب تم طلاق دینا چاہتے ہو تو فطلقوهن لعدتهن، بس طلاق دے دو ان کو ان کے طہر میں. عدت یعنی طہر، تاکہ عدت صحیح ہو جائے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور گنو گنتی. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهُنَّ، نکالنا نہیں عورتوں کو ان کے گھروں سے. وَلَا يَخْرُجْنَ، نہ وہ جائے الا جب تک عدت گزار رہی ہے. إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کر لے کوئی بے حیائی کھلی ہوئی، بے حیائی اور غلط کاموں میں اترے تو پھر نکالو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو آگے بڑھے اللہ کی حدوں سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس وہ ظلم کرے گا اپنے ساتھ. لَا تَدْرِي، آپ نہیں جانتے. لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، ہو سکتا ہے اللہ پیدا کرے اس کے بعد نیا معاملہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے جھینگے کے بارے میں فتویٰ لکھا ہے، امداد الفتاوی، کہ اس وقت تو اس کا مچھلی ہونا واضح ہے، اور یہ اور وہ اخیر میں لکھا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اس سے پتہ چلا کہ حکیم الامت خود اپنی تحریر سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ فتاوی رشیدیہ کا فتویٰ حضرت گنگوئی نے جو دیا کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، کیڑا ہے، حشرات الارض ہے، حرام ناجائز، وہ نظر سے نہیں گزرا. تو ایک بنگالی نے جھینگے کو حلال کرنے کے لیے حکیم الامت کا سہارا لیا، لمبی چوڑی تحریر لکھی، لیکن اخیر میں یہ جملہ کہ حکیم الامت نے لکھا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، جھینگے کی ٹانگ سمجھ کر کھا گیا اس کو. میں نے کہا خیانت کی آپ نے، یہ لکھنا تھا آپ کو. طلاق رجی ہو یا بائن ہو، صریح ہو یا کنائی ہو، بینونت کی ہو یا تغلیظ کی ہو، جب بھی طلاق دی جائے اور بشرطے کہ امتصاص ہو چکا ہو، قبل الامتصاص عدت نہیں ہے، اور عدت گزارنی ہو تو عدت خاتون کی 3 ماہواری ہے. طلاق کی 3 ماہواری، 3 ماہواریوں تک یہ نہ نکاح کر سکتی ہے اور نہ نکاح کی بات کر سکتی ہے. 3 ماہواریوں کے بعد جب یہ فارغ ہو جائے پھر نکاح کر سکتی ہے. جب تک یہ عدت گزارے گی یہ خاون کے گھر میں رہے گی، اور اس کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ خاون کو گھر سے نکال دیا جائے کہ بھائی عورت رہ رہی آپ جائے، طلاق ہو چکی ہے. لیکن اگر وہ کوئی خلاف شرع حرکت کرے بے حیائی کا تو پھر اس کو نکال سکتے ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جس وقت پہنچ رہی اپنی عدتوں کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پر روکو ان کو دستور کے مطابق، اور فارقوهن، یا جدا کر لو، بمعروف، دستور کے مطابق. جس وقت یہ خواتین ان کو آپ نے طلاق دی ہے 1 یا 2، یہ قاعدہ ہے کہ طلاق جب 3 سے کم ہو اور عدت پورے ہونے میں وقت باقی ہو تو آپ کہہ دیں کہ میں رجوع کرتا ہوں، یا ہاتھ لگا لے، ثابتہ طلاق ختم ہو جائے گی، نکاح برقرار ہو. اور اگر عدت 3 ماہواریاں گزر گئی اور آپ نے بالقول یا بالفعل رجوع نہیں کیا تو بائنہ ہو گئی. اب بھی نکاح ہو سکتا ہے راضی خوشی سے، لیکن مہر اور گواہ رکھنے پڑے گے. اگر طلاقات 3 دی گئی ہے تو کوئی گنجائش باقی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں. میاں بیوی کا ازدواج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اب سوائے حیلے شریعہ کی کوئی صورت نہیں ہے، اور جو اس کے خلاف کرے وہ قیامت کے دن زانی اٹھے گی. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، گواہ مقرر لو 2 انصاف والے تم میں سے، گواہ ہونا چاہیے تک کر جھگڑا نہ ہو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، قائم کرو شہادت اللہ کے لیے. ذالکم یوعظ بہ، نصیحت ہو رہی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کو جو ایمان رکھتے اللہ آخرت کے دن پر.
ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، وہ دے دے گا اس کو نکلنے کا راستہ، ویرزق، روزی دے گا، من حیث لا یحتسب، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا۔ ومن یتوکل علی اللہ، جو بھروسہ کرے اللہ پر، فہو حسبہ، کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ پہنچنے والے ہیں اپنے کام کو۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً مقرر کی اللہ نے ہر چیز کا اندازہ۔ یہ آیت تکثیر ہے رشتہ صالحہ کے لیے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پھر 75 مرتبہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ 7 ہفتے کا عمل ہے، انشاءاللہ کام ہوگا۔ کبھی دیر ہوتی ہے حکمت کے تحت تو دوبارہ شروع کر لو۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی حیض کی وجہ سے تمہاری عورتوں میں سے، عائشہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ کبیر السن ہو گئی، اس کا حیض ہی نہیں ہے، یا وہ بانجھ ہے اس کو حیض آیا ہی نہیں ہے، یا وہ بہت چھوٹی ہے ابھی ماہواری کو پہنچی ہی نہیں ہے، فعدتہن 3 اشہر، تو اس کی عدت 3 مہینے ہیں، 90 دن گزارے گی، 90 دن۔ واللائي لم يحضن، اور وہ عورتیں بھی جن کو حیض آئے نہیں، فاولاۃ الاحمال، اور حیض والی عورتیں، اجلہن، یعنی فاولاۃ الاحمال حمل والی عورتیں، یہ مسئلہ تو تھا غیر حاملات کا۔ اب اگر کوئی حاملہ اس کو طلاق ہو گئی، اجلہن، اس کی عدت، ان یضعن حملہن، کہ دے دے وہ اپنا بچہ۔ یہاں تک حضرت عمر کا مقولہ ہے کہ عورت کو طلاق ہو گئی تھی اور اللہ اکبر حاملہ تھی، اور جتنی دیر میں اس نے طلاق دی وہ گھر آ رہا تھا، اتنی دیر میں بچہ دے دیا، وہ نکاح کر سکتی، فارغ، عدت ختم، طلاق پہلے ہو گئی۔ اور وفات کی عدت جو 4 مہینے 10 دن ہے یا وضع حمل ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں لہا ان تنکحا وبعلها علی السریر یغسل، کر سکتی ہے نکاح جب بچہ دے دیا، اگرچہ خاوند نہلایا جا رہا ہے کفنانے کے لیے، کرے نکاح، گویا نفاس پابندی نہیں ہے نکاح کے لیے۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ من امرہ یسرا، کر دے گا اس کو اپنے معاملوں میں آسانیاں۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، انزلہ الیکم، جو اتارتے ہیں تم کو۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے، یکفر عنہ سیئاتہ، دور کر دے گا اس سے اس کے گناہ، ویعظم لہ اجرا، اور بڑھا دے گا اس کا اجر۔ اسکنوہن، بساؤ ان عورتوں کو، من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہ رہے ہو، من وجدکم، اپنے توفیق کے مطابق، ولا تضاروہن، اور تکلیف نہ دو ان کو، لتضیقوا علیہن، کہ تنگی کرو ان کے ساتھ۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر ہے وہ حمل والی، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، خرچ کرو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ دے دے بچہ۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ دودھ پلانا چاہتی ہے تمہارے لیے باوجود طلاق کے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، دے دو ان کو ان کی اجرت۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ایک دوسرے کو کہا کرو آپس میں خیر کی تلقین۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم نے تنگی کی، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، یعنی اگر تم تنگ دست ہو، اس خاتون کا دودھ مہنگا ہے، تو پس اس کے لیے انتظام کر لو دوسری کا، پس دودھ پلاؤ بچے کو کسی اور عورت سے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہے کہ خرچ کر لے توفیق والے اپنے توفیق کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کی روزی تنگ ہے، تنگ دست ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، پس وہ خرچ کر لے اس میں سے جو دیا اس کو اللہ نے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی کو مگر جتنی اس کو توفیق دی۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا،
ان قریب پیدا کر دے گا اللہ ان تکلیفوں کے بعد آسانیاں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ ایسی کتنی بستیاں ہیں آتت عن امر ربها ورسله کہ خلاف کیا اپنے رب کے کہے کا اور پیغمبروں کے کہے کا. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا بس ہم نے حساب کیا اس کو حساب سخت. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور سزا دی ان کو سزا اوپری. فذاقت وبال امرها پس چک گئی وہ بستی اپنے کیے کی سزا. وکان عاقبت امرها خسرا اور ہوا انجام ان کے معاملات کا نقصان. ہر نافرمان ملک نافرمان بستی جب پکڑ میں آ چکی ہے پھر بچ نہ سکی، انجام ان کا تباہی کا ہوا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت. فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو یا اولي الالباب عقل والو الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا تحقیق اتارا اللہ نے تمہارے ہاں نصیحت. رسولا رسول اللہ کی شکل میں یتلو علیکم آیات اللہ مبینات جو پڑھتے تم پر اللہ کی آیتیں واضح. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور تاکہ نکال لے ایمان و عمل نیک والوں کو ظلمتوں سے روشنی میں. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور عمل کرے نیک یدخلہ داخل کر دے گا اس کو جنات جنتوں میں تجری من تحت الانہار کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا خوب انتظام کیا اللہ نے اس کے لیے روزی کا جنتوں میں. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان اور زمینیں اتنی. اگر تشبیہ عدد میں ہے تو زمینیں بھی 7 ہو جائے گی اور اگر تشبیہ خلقت میں ہے تو اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی یعنی زمین بھی اللہ نے پیدا کی. لیکن احادیث صحیحہ مبارکہ بخاری اور مسلم کی متواتر موجود ہے جس میں 7 زمینوں کا ذکر ہے. اس لیے یہ مسئلہ اہل اسلام کے ہاں اتفاقی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں. جن مفسرین نے یہاں دوسری بحث کی ہے ان کی خدمت میں 2 معذرتیں ہیں. یا تو وہ حدیث کے بارے میں معذور ہے اور وہاں تک رسائی نہیں، یا انہوں نے صحیح حدیث کو درخور اعتنا نہیں سمجھا. دونوں باتیں خطرناک. یتنزل الامر بینہن اترتا ہے فیصلہ اس کا ان کے بیچ میں. لتعلموا تاکہ جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اور بے شک اللہ نے گھیر لی ہر چیز کو علم میں.